بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آدھے گھنٹے میں وہ نو کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک لوکل ریسٹورانٹ تھا۔ میڈیا کے ڈر سے نو اکثر اسی طرح کی جگہوں پر پایا جاتا۔ وہ جانتا تھا ابھی وہ انٹرسٹ پر کھڑا آس پاس دیکھ ہی رہا تھا جب ایک بار پھر موبائل کی سکرین بلنک ہوئی تھی۔ اپنی دائیں جانب دوسری ٹیبل پر آ جاؤ۔ طارق نے دائیں جانب دیکھا، وہ اس سے پہلے سے موجود تھا۔ یقیناً تم ڈنر یہاں سے جانے کے بعد کرو گے، صالح صاحب ہاف سلیٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ دارم نے نفی میں گردن ہلاتے اس بے مروت شخص کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا کوئی حال نہیں تھا۔ نہیں، میں ڈنر کر چکا ہوں، رمشا کے ساتھ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو کوئی محلول گھونٹ گھونٹ اندر اتار رہا تھا۔ اس طرح نہیں دیکھو مجھے، ویسے تو مجھے تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سافٹ ڈرنک ہے، ہزار بری عادتیں ہوں گی مجھ میں، لیکن حرام شے کبھی لبوں سے نہیں لگائی۔ نور سلام نے بولا، پرواہ سے انداز میں بولا۔ طارق کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معلوم ہوئی تھی۔ اتنا مشکل نہیں تھا نور سلام جتنا خود کو ظاہر کرتا تھا۔ سیدھے مدعے پر آتے ہیں۔ زورا کے ہاتھوں میں بازوؤں میں نشانات ہیں، سگریٹ سے جلائے گئے نشانات۔ وہ ڈرگز لیتی ہیں، خود کو کٹس لگاتی ہیں، راتوں کو ڈر کر اٹھ جایا کرتی ہیں۔ وہ نیند میں بری طرح سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور جب جاگتی ہیں تو انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا۔ تم جتنا کچھ جانتے ہو مجھے لفظ بہ لفظ سچ بتاؤ دارم عثمان، میری بیوی سے متعلق ایک بات بھی مجھ سے مخفی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہاتھ اپنے بالوں پر پھیرتا ٹھہر ٹھہر کر لفظ ادا کر رہا تھا۔ سرد برفیلا انداز دارم کو باور کروا رہا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات اس سے مخفی نہ رکھے۔ میں تمہیں ہر ایک بات بتاؤں گا نو، مگر پلیز ان باتوں کے بعد یہ یاد رکھنا کہ اس سب میں ازورا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حکم نہیں، تم سے التجا ہے، میری حقیقت جاننے کے بعد میری بہن کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کرنا۔ دارم نے ایک نظر اس کے سپاٹ چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ازورا میری بیوی ہے دارم، میں شروع سے جانتا تھا کہ وہ ڈرگز ایڈکٹڈ ہے۔ میں اپنی بیوی کی تکلیف کی وجہ جاننے آیا ہوں تمہارے پاس، اس کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں۔ ازو 10 سال کی تھی جب بریرہ پھپھو اور اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ خاموش 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 سی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے خود سے مانوس کیا تھا۔ سب سموتھلی چل رہا تھا۔ وہ 14 سال کی تھی اس وقت جب میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کیا تھا۔ ہمارا ایک بہت بڑا فنکشن تھا اسلام آباد میں، اور میں ازو کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، پر اس نے کہا کہ اس کے امتحانات ہیں۔ 2 دن بعد میں جب واپس آیا میں نے اپنی ازو کھو دی تھی۔ ایک بے جان مورت ملی تھی مجھے اپنی ازورا کی جگہ۔ وہ مٹھیاں بھیجے زرد سے گلابی پڑتی آنکھوں کے کنارے صاف کرتا شاید الفاظ یکجا کر رہا تھا۔ شی واز ریپڈ، وہ بولتے بولتے اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ مضبوط مردانہ ہاتھ ٹیبل پر مٹھیوں کی صورت بندھے کانپ رہے تھے، اور ٹیبل کی سطح پر شفاف انمول قطرہ گرا تھا، شاید آنسو۔ ہاں آنسو ہی تھا وہ۔ اس کی نیلی ابری رگیں اس کے ضبط کو ظاہر کر رہی تھی۔ لب اس قدر خاموشی سے بھیجے تھے کہ خون اس کے لبوں سے نکلتا بیئرڈ میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ وہ ضبط سے بیٹھا تھا، شاید وہ اپنا ضبط آخری حد تک آزمانا چاہتا تھا۔ وہ اس پر بیتی ہر ایک ظلم کی داستان سننا چاہتا تھا۔ ایک رات میں اس سے دور ہوا تھا نور، اور اس رات نے ہماری زندگی بدل دی تھی۔ اسے کسی وحشی درندے نے بری طرح سے بمبوڑ دیا تھا۔ اس کے پورے جسم پر اتنے نشانات تھے جن کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے جلایا گیا تھا سگریٹ سے، اسے کاٹا گیا تھا۔ 2 مہینے تک وہ کچھ نہیں بولی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک وہ بھیانک رات ہماری زندگی میں ہر رات موجود ہوتی ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی۔ شروع میں وہ ڈر جاتی تھی، روتی تھی، اسے فٹس پڑتے تھے، اور پھر اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کون تھے۔ میرے آنے سے پہلے ہی پھپھو نے اس کا نکاح شہباز سے کر دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اسے شہباز سے دور رکھوں۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی کہ وہ نہیں چاہتی شہباز سے طلاق لے۔ ڈرگز پتہ نہیں اس نے کس طرح لینا شروع کی۔ مجھے بہت دیر سے پتہ چلا تھا کہ ازورا ڈرگز لیتی ہے، اور اس وقت سے میں اس کا علاج کروا رہا ہوں۔ وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے نور، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ اونچا لمبا مرد دارم اصفہان اس کے سامنے بیٹھا بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر سکا نور بھی لب بھینجے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے کنارے گلابی ہوتے سوج گئے تھے۔ وہ تو دارم کی طرح بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس رات میں ازو کو اپنے ساتھ لے جاتا تو وہ رات
اتنی بھیانک چھاپ ہماری زندگیوں پر نہیں چھوڑتی۔ وہ کہیں نہ کہیں خود کو قصوروار سمجھتا تھا۔ جو کچھ ہوا اس کے لیے، میں اپنی بیوی کے مجرم کو پاتال سے بھی ڈھونڈ لوں گا دارم اصفہان۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی مگر آنکھیں خشک تھیں۔ اس نے دارم کو کوئی دلاسا، کوئی تسلی نہیں دی تھی۔ اس کا تو اپنا دل پھٹ رہا تھا۔ کتنی وحشتناک ہوگی وہ رات جسے یاد کر کے وہ آج بھی اتنی بری طرح سے ڈر جاتی ہے۔ کتنی تکلیف سہی ہوگی اس نے، کتنا پکارا ہوگا مدد کے لیے۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس طرح ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی خالی سڑک پر تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، چیخ کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر ہر چیخ حلق میں ہی کہیں اٹک رہی تھی۔ اس کا دل اس قدر تکلیف پر جیسے پگھل کر پانی ہو رہا تھا، اور وہ پانی بے بسی سے کیفیت میں آنکھوں کے کنارے سرخی میں آ ٹھہرا تھا۔ وہ بیچ سڑک پر گاڑی روک کے بلند آواز میں چیختا اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساری رات وہ اسی طرح تنہا اس آگ کی بھٹی میں جلتا رہا تھا۔ اس وقت وہ ازورا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز پر اس نے گھر کا رخ کیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بوجھل آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ وہ سرت سے اٹھی تھی، واش روم میں بھی نہیں تھا۔ تو وہ کیا کل رات گھر ہی نہیں آیا؟ اسے تشویش نے آن گھیرا تھا۔ اتنا برا لگ گیا باگر بلے کو راپنزل کا نام، وہ تو اتنی کیوٹ تھی۔ وہ اپنے آپ میں بڑبڑاتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ شاور لینے کے بعد فاؤنڈیشن لیے وہ ہمیشہ کی طرح اپنے نشانات کو چھپا رہی تھی۔ وہ تو عادی ہو گئی تھی یہ سب کرنے کی۔ اپنے کام سے مطمئن ہو کر اس نے آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھا۔ کالی پوری آستین کی کرتی اور کالے ٹراؤزر میں ملبوس سرخ رنگ کی چھوٹی سی خوبصورت شال جو اس سوٹ کے ساتھ اہم تھی۔ وہ یہ ڈریسنگ نو کی پسند کی وجہ سے نہیں کرتی تھی۔ اپنا آپ محفوظ لگتا تھا اسے اس لباس میں۔ اب شہباز نہیں تھا اسے مجبور کرنے والا کہ وہ وہی لباس پہنے جو وہ اسے دیتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کمرے میں آ کر ڈریسنگ سے بالوں کی پن اٹھائی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا لیڈی۔ کمر پر بکھرے بھورے بالوں کو جوڑے میں قید کرنے لگی تھی جب سرسراتی آواز پر کانپ سی گئی تھی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے صوفے پر بیٹھا ہوا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ کیا اچھا نہیں کیا؟ اس کی لہو رنگ اس قدر سوجی ہوئی آنکھیں ازورا کے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ نو، آپ کو برا تو میں آئندہ کبھی نہیں کہوں گی آپ کے بالوں کو کچھ بھی۔ اس کی آنکھیں اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ سمجھ آیا، وہ بول گئی تھی۔ وہ سگریٹ پیروں تلے مسلتا اس کی جانب آیا تھا۔ شال اتاریں، شرٹ ہٹائیں کندھوں سے اپنی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑے کرتے وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا تھا، نو۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے اکھڑ اور ہر درجہ ہر دھرم انسان کو دیکھا تھا۔ اب کیا کرنے جا رہا تھا وہ؟ اسے بے یقینی سے اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے خود ہی اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کی شال اس کے تن سے جدا کرتے ہوئے بیڈ پر پھینکی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کی جانب بڑھتے دیکھ وہ روتی ہوئی نفی میں گردن ہلاتی بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ نور، کیا کر رہے ہیں آپ؟ آنسو روانی سے گال بھگو رہے تھے۔ کھڑی رہیں، ایک لفظ نہیں۔ اس کے شانوں میں پنجے گاڑتے وہ حکمیہ لہجے میں دھاڑا تھا۔ وہ اس کے قریب تھا۔ سگریٹ اور مردانہ پرفیوم کی اسٹرانگ خوشبو اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ نور، کل رات کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز یہ نہیں کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر روتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی التجائیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی سسکیاں انسنی کرتا وہ اس کے کندھوں سے شرٹ سرکائے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس میں کچھ تلاش کر رہا تھا جو خوف اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ تذلیل کا احساس تھا۔ وہ سر جھکائے سسک رہی تھی۔ میک اپ کس چیز سے ریموو کرتی ہیں آپ؟ وہ خاموش سر جھکائے کھڑی سسک رہی تھی جب وہ سنجیدگی سے بولا تھا، ازورا، میک اپ کس چیز سے ریموو کرتی ہیں آپ؟ اس کی حالت سے انجان بنا وہ سرد انداز میں دھاڑا تھا۔ میک اپ ریموور سے۔ اس کی دھاڑ پر وہ اچھل پڑی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے باتھ روم سنک کی جانب اشارہ کرتے وہ آنکھیں میچ کر کھڑی بری طرح سے سک رہی تھی۔ تو کیا وہ سب کچھ جان گیا تھا؟ اب کیا ہوگا؟ وہ بھی وہی سلوک کرے گا جو شہباز نے کیا تھا۔ لے کر آئیں ابھی۔ انداز اب بھی تحکم بھرا تھا۔ نو، پلیز میری بات سنیں، پلیز کچھ نہیں ہے۔ میک اپ ریموور سے کیا کریں گے؟ پلیز میرا یقین کریں۔ وہ اب بھی اسے چھپانا چاہ رہی تھی۔ اسے بس یہی خوف تھا کہ اگر وہ حقیقت جان گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ آخر کو تھا تو وہ بھی شہباز ضمیر کے ہی سرکل کا۔ وہ بری طرح بدگمان ہو رہی تھی۔ میک اپ ریموو کریں ازورا۔ اس کے ہاتھوں میں ریموور تھماتے وہ اب کی بار کچھ نرمی سے بولا تھا، لیکن وہ تو اس کے الفاظ پر ہی
صدمے کی سی کیفیت میں تھی کہ وہ سب جان گیا ہے۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے تذلیل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہمدردی نہ ترس جو وہ سب کی نظروں میں دیکھتی آئی تھی، صرف محبت دیکھنا چاہتی تھی، فقط محبت۔ اسے یہ خوف تھا کہ اگر وہ اس کی حقیقت جان گیا تو وہ کبھی ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ سکے گی، چاہے جانے کا جو ضرور وہ محسوس کر رہی ہے اس سے محروم ہو جائے گی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ بے دم سی ہوتی لہرا کر کارپیٹ پر گری تھی۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔